اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، مختلف حکومتیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں، ہر حکومت کے بہت سارے اچھے کام ہوتے ہیں جن پہ اکثر بات نہیں کی جاتی۔ میڈیا بھی وہ چیزیں شو کرتا ہے جن پہ تنقید ہو سکتی ہے، لہٰذا میری کوشش ہے اور میری خواہش ہے کہ ہر پاکستان کا شہری، حکومت کوئی بھی ہو، پارٹی کوئی بھی ہو، جو کوئی کام اچھا کرے اس کی تعریف کرے، جو کوئی کسی کو برا لگتا ہے اس پہ مناسب الفاظ میں تنقید کرے۔ بلا وجہ کسی پارٹی پر، کسی فرد پر، کسی ادارے پر نہ تنقید کرنی چاہیے، نہ الزام لگانے چاہیے۔ ہم اپنی سوچ کے مطابق، اپنے ویژن کے مطابق بات کرتے ہیں۔ ملک چلانا، ادارے چلانا، ادارے بنانا، اداروں کی ساکھ بحال رکھنا، انٹرنیشنل لیول پہ مقابلہ کرنا، بڑی ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں جانتے ہوتے، مگر حکومت وقت ان چیزوں سے کیونکہ گزر رہی ہوتی ہے، لہٰذا بہت سارے فیصلے اجتماعی مفاد کو مد نظر رکھ کے کیے جاتے ہیں۔ تو آج میں کچھ چیزیں وہ بتاؤں گا کہ جو عمران خان صاحب کی جو اس وقت تقریباً کوئی 3.5 سال سے زیادہ ہی عرصہ ہونے والا ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آؤٹ آف سائٹ ہیں، جن کو ڈسکس کم کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ مہنگائی کی بات کی جاتی ہے، میں خود وہ بندہ ہوں جو عمران خان کے خلاف بات کرتا ہوں، اس کی پارٹی کو ووٹ دے کر بھی میں ہمیشہ اس کے اگینسٹ بات کرتا ہوں۔ ان کی مہنگائی کے حوالے سے، کچھ پالیسیاں، کرپشن کے حوالے سے جو انہوں نے دعوے کیے تھے ان کے حوالے سے، اور بہت ساری ایسی باتیں جن کے وہ خلاف گئے ہیں یا جو کام وہ کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کیے۔ یہ مجھے اس چیز کا بہت دکھ ہے، مگر ایک کم ٹائم میں انہوں نے جتنا پرفارم کیا، میں تھوڑی سی وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ ضرور سنیے گا۔ میں بلکہ کچھ سابقہ حکومتوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا ویژن کیا تھا، انہوں نے کس طرح کے کام کیے۔ ایک بڑی مختصر سی ویڈیو میں بالکل یہ بہت سارا ایک بہت بڑا موضوع ہے جس کو میں اس ویلاگ میں آپ کو پراپر نہیں بتا سکتا، مگر کوشش کروں گا ایک اس کا سم اپ کر کے اس کی ایک کمپریہنسو سی آپ کو رپورٹ دوں۔ اگر ہم 1998 سے پہلے بھی بات کریں یا اس کے بعد آ جائیں تو مختلف کارکردگی ہے مختلف حکومتوں کی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاکستان میں تقریباً 4-5 بڑی پارٹیاں ہیں، جن میں نون لیگ ہے، جس میں پاکستان پیپل پارٹی ہے، جس میں ہماری تحریک انصاف ہے، تحریک لبیک پاکستان بہت بڑی اور مضبوط پارٹی بن کے ابھری ہے۔ باقی کچھ پارٹیاں جیسے کاف لیگ ہے، انہوں نے بھی حکومت کی، ان کا ویژن، ان کی جو کام تھے، میں کہتا ہوں پاکستان میں سنہرے حروف میں لکھے جانے چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنے دور میں ٹیکنالوجی کی بھی فروغ دیا، انہوں نے اپنے دور میں اسکولوں میں کتابیں فری کی، کاف لیگ نے اپنے دور میں ہسپتالوں کی ایمرجنسیوں میں دوائیاں فری کیں، وارڈ میں دوائیاں فری کیں، بہت سارے ایسے کام۔ نادرہ مشرف دور کا ہے، ڈیفینیٹلی اس کا کریڈٹ بھی کاف لیگ کو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، وارڈنز کی بھرتی کی، 1122 کی سروس شروع کی، ڈیولپمنٹل کام کیے، مگر اوورآل جو نون لیگ کا ہے ویژن وہ موسٹلی ڈیولپمنٹل ہوتا ہے۔ وہ ان کا ویژن یہ ہے کہ ملک میں ڈیولپمنٹ میکسیمم ہونی چاہیے، اور وہ انہوں نے اپنے ویژن کو پورا بھی کیا۔ میاں نواز شریف صاحب کا جو دور تھا، کیونکہ زرداری دور میں لوگ بہت پریشان ہوئے تھے، جو پی پی کا دور تھا، پی پی کا کوئی دور بھی اتنا اچھا نہیں رہا، خاص طور پہ زرداری دور جو 2008 سے 2013 تھا، وہ ایک انتہائی پاکستان کا بدقسمت ترین دور تھا۔ اس میں بہت سارے اچھے کام بھی ہوئیں گے، ہیں بھی، مگر زیادہ تر وہ دور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہر شہری بلبلا اٹھا تھا، پانی، گیس، لوڈ شیڈنگ، بڑے مسائل تھے۔ اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کا دور آیا، مگر انہوں نے پیپل پارٹی کا ایک ویژن یہ ضرور رہا ہے کہ وہ آرگنائزیشنز کو مضبوط کرتے تھے۔ آرگنائزیشن ان کا پوائنٹ آف ویو ہوتا تھا، یا ان کو وہ آرگنائزیشن کے حوالے سے ان کا کام ہوتا تھا۔ جیسے نون لیگ ڈیولپمنٹل کرتی ہے، پی ٹی آئی جو ہے وہ سٹرکچرل، جو ہمارا سارا اس کا سٹرکچر کو چینج کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سٹرکچر چینج کرنے کا مطلب اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اداروں کو، آپ اپنی عوام کو، اپنے پاکستان کو، اپنی جو اوورآل ایک مضبوط کیا جاتا ہے، وہ سٹرکچرل چینجز کے تھرو ہو جاتا ہے۔
اگر اسٹرکچر آپ کا چینج ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، تو ڈیولپمنٹل بھی کام ہو جاتے ہیں، آرگنائزیشنز بھی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان ہے، اس کا ویژن بڑا کلیئر ہے، ناموس رسالت اور ختم نبوت کا تحفظ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی ویژن پہ تحریک لبیک بہت سارے ووٹ لے رہی ہے، کیونکہ پاکستانی جانتے ہیں کہ جو پاکستان حاصل کیا گیا، جو پاکستان کا مقصد تھا کہ ہم ایک آزاد ریاست ہوں، مسلمانوں کے اپنے قوانین اور اصول ہوں، ناموس رسالت اور ختم نبوت کا تحفظ ہو، ہمارے پاکستان میں حکمرانی اسلام کی ہو، تو یہ ویژن ہے تحریک لبیک کا، اور اس کو بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں جو سب سے کم ٹائم میں سب سے مضبوط جماعت بنی وہ تحریک لبیک پاکستان ہے۔ JUIF کیونکہ وہ پیورلی سیاسی جماعت ہے، ساتھ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک مذہبی آدمی بھی ہیں، لہٰذا ان کو بھی خاص طور پہ ابھی KPK میں بڑا اچھا رسپانس ملا ہے۔ MQM جماعت اسلامی، یہ چھوٹی جماعتیں کچھ ایسی ہیں جن کا مقصد چند سیٹیں لے کے حکومت میں رہ کے اپنے کچھ کام نکلوانے ہوتے ہیں، ان کا ویژن یا ان کا مقصد ایسا سچ کوئی نہیں ہوتا، جو کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ بہرحال آج میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا، یہ تو خیر نون لیگ نے جب اپنے دور میں 2013 سے 2018 تک ایک تاریخی کام کیا، ان کا یہ کام سنہرے الفاظ میں سنہرے باب کے طور پہ لکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے لوڈ شیڈنگ کم کی، انہوں نے بہت سارے ڈیولپمنٹل کام کیے، بہت بڑے بڑے پروجیکٹ کیے، انہوں نے ملک سے دہشت گردی ختم کی، انہوں نے ملک سے کوشش کی کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار منیمائز ہو اور جمہوریت کا کردار اوپر آئے۔ اور بہت سارے لوگ بہت ساری تنقید ہمارے جمہوری اداروں پر، ہماری فوج پر، ہماری جو پیپل پارٹی، مسلم لیگ یا کوئی بھی پارٹی ہے، اس کو تنقید اس طرح بناتے ہیں کہ دل آزاری ہوتی ہے، لہٰذا دل آزاری والی کبھی تنقید یا الزام بازی نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب کا ویژن کیا ہے، انہوں نے کون کون سے اچھے کام کیے ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا، کیونکہ بیسیکلی عمران خان ایک سوشل آدمی ہے، پوری دنیا اس کو جانتی ہے۔ انہوں نے پاکستان میں 3 شوکت خانہ بنائے ہیں، اور بہترین ان کے اور بھی فاؤنڈیشنز ہیں جو کہ پاکستان میں غریب طبقے کے بہت سارا کام کر رہے ہیں، صحت کے معاملے میں بھی، اور اوورآل دوسری چیز بہت سارے ایسے ہیں۔ باقی وہ بہت اچھے کرکٹر بھی، ظاہری بات ہے ہمارے لیے انہوں نے ورلڈ کپ بھی جیتا، پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، باہر کی دنیا ان کو، ہمارے پاکستان کو بعض لوگ صرف عمران خان کے نام کی وجہ سے جانتے ہیں، الحمدللہ پاکستان کا اپنا ایک بہت بڑا نام ہے۔ تو PTI نے، عمران خان صاحب نے، اکیلے آدمی نے، میں ان کی پارٹی کی بات نہیں کرتا کیونکہ پارٹی میں بہت سارے لوگ خوددار، بہت سارے خود غرض اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان کو اوپر جانا دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ واحد عمران خان میں سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی ہے جو نہ صرف کرپٹ مافیا کے خلاف لڑ رہا ہے، نہ صرف پورا کا پورا سسٹم کو خود اکیلا آدمی چلا رہا ہے، کوئی ایسا بندہ، پارٹیوں کے لوگ اس کے ساتھ نہیں چل رہے، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ اس کا پورا ساتھ نہیں دے رہے، مافیا بالکل ان کے ساتھ بیٹھا ہے، مگر اس کے باوجود وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو مشکل وقت سے نکالا جائے۔ تو بہت ساری چند ایک چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب نے جو بہترین کام کیے، انہوں نے ٹیکس کے نظام کو بہتر کیا، ڈیفینیٹلی اس کا آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا کتنا فائدہ ہوگا۔ انہوں نے ڈیم پہ کام شروع کیا، انہوں نے سیاحت کو فروغ دیا، سیاحت کے فروغ کا بھی ڈیفینیٹلی ایک ٹائم ہے، وہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے۔ صحت کارڈ میرے خیال میں کیونکہ اس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں، اگرچہ میں صحافت میں بھی ہے میرا کردار، مگر میرا زیادہ وقت میڈیکل کے شعبے میں گزرا ہے، تو صحت کارڈ جتنا عام آدمی کو فائدہ دے رہا ہے یا آنے والے کے وقت میں دے گا، آپ اندازہ نہیں اس بات کا کر سکتے کہ یہ پاکستان کے لیے کتنی بڑی ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے مہنگائی کے دور میں۔ انہوں نے عام آدمی کا احساس کرتے ہوئے لنگر خانوں کا قیام کیا، انہوں نے جو بہت غریب طبقہ تھا اس کے لیے احساس پروگرام شروع کیا، پناہ گاہوں کا قیام، جو لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں، جن کا کوئی پرسانِ حال نہیں ہے، ان کے لیے پناہ گاہوں کا قیام، کشمیر پر موقف، جو لوکل باڈیز کو وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں طاقت اداروں کے ذریعے، کہ جو عام آدمی ہے وہ چھوٹی سطح پہ ڈیولپمنٹل کام بھی ہوں، چھوٹی سطح پہ لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں، وہ لوکل باڈیز کو بھی بڑی اہمیت دے رہے ہیں۔ اسلامو فوبیا کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیا پوری دنیا میں، رحمت للعالمین کانفرنس کے حوالے سے جو انعقاد ہوتا ہے، رحمت للعالمین نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہے، اس میں اسکالرز، مختلف قسم کے لوگ، بہت بڑی بات ہے، یہ عام بات نہیں ہے، اس کو کچھ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، عام لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کتنے بڑے کام ہیں۔ اس کے علاوہ
امریکہ یورپ کے شکنجے سے، یورپی یونین، IMF، FATF وغیرہ سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو نکال کے ہمارا ایشیا کا ایک اپنا گروپ ہو، جس میں روس، چائنا کے ساتھ مل کے ہمارے عالمی ممالک، خاص طور پہ پاکستان، ترکی، ملیشیا، ایران اور یہ باقی ممالک مل کے اس خطے کو انشاءاللہ بہت آگے لے کے جائیں گے۔ یہ خطہ جو ہے اس حوالے سے کہ یورپ نے بہت ترقی کی، مگر اب یورپ جو ہے وہ زوال کی طرف جا رہا ہے، اور ایشیا، یورپ، بر اعظم ایشیا جو ہے یہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کچھ عرصے میں کہ ترکی جو ہے بیسیکلی دو ویژن ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، یورپ کا ویژن اور چائنا اور ایشیا کا ویژن کیا ہے۔ جو یورپ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے جنگیں دنیا میں کرائی جائیں، وہ ایک ایکسپلائٹ کلیئر کرتا ہے، اس کی بنیاد پہ بزنس کرتا ہے۔ چائنا، روس یا ہمارے جو ممالک ہیں، ان کی کوشش ہے کہ امن ہو، ترقی ہو، ہمارا جو معاشی نظام ہے وہ بہتر ہو، تاکہ ہمارا خطہ مضبوط اور خوشحال ہو، اور ڈیفینیٹلی انشاءاللہ ہو بھی رہا ہے اور مزید ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں وہ اس چیز سے بالا تر کر رہے ہیں کہ اتنی بہت بڑا سٹیپ تھا یہ کہ امریکہ کو یہ باور کرانا۔ ایون کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کو بھی عمران خان نے ان کی اوقات میں رکھنے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے میڈیا کو بھی لگام دی، میڈیا بہت آزادی بھی دی، مگر ان کو لگام بھی ڈال کے رکھی۔ تنخواہ دار طبقہ کو ایک اسکیم کے ذریعے گھر بھی دیے جا رہے ہیں، قرضے بھی دیے جا رہے ہیں، نوجوان طبقے کو کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ آگے آئیں، نوجوان کو قرضہ اسکیم بھی دی جا رہی ہے، میرٹ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، انتخابی اصلاحات کی کوشش کی گئی ہے۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ امن کا ساتھ دینے کی کوشش کی ہے، جنگوں سے بالکل وہ باغی ہیں۔ ان کا کوشش ہے کہ پاکستان کو یا دنیا کو یا ہمارے معاشرے کو جنگوں کی نہیں، امن کی ضرورت ہے، امن سے خوشحالی آتی، جنگوں سے نہیں، کیونکہ امریکہ، یورپ، ان لوگوں کا بزنس ہی اس بنیاد پہ ہے۔ وہ ٹیکنالوجی میں خاص طور پہ جو جنگی سامان ہے وہ بیچتے ہیں، لوگوں کو وہاں پہ جنگیں کراتے ہیں، اپنا سامان بیچتے ہیں، تو یہ اس بنیاد پہ آگے آتے ہیں، جبکہ ہمارا ایشیا کا موقف یہ نہیں ہے۔ چائنا، روس، پاکستان، ترکی، ملیشیا، ایران، یہ سارے لوگ یہ نہیں چاہتے، وہ امن کی بنیاد پر ترقی کرنا چاہتے ہیں، معاشی خوشحالی لانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ خیر بہت ساری سٹیزن پورٹل، میں کہتا ہوں جی بہت زبردست قسم کا اقدام انہوں نے کیا ہوا ہے۔ اور ہنرمند پاکستان کے حوالے سے ان کا ویژن ہے کہ پاکستان کے زیادہ تر لوگ جو کمیشن خور ایجنٹس ہیں، ذخیرہ اندوز ہیں، وہ اکیلا آدمی اتنی محنت اور کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالا جائے۔ تو میرے خیال میں کچھ بہت سارے اور بھی ایسے کافی سارے کام ہیں۔ پھر افغانستان کے ساتھ جس طرح کہ انہوں نے اسٹریٹجی اختیار کی، بہت زبردست قسم کی، انٹرنیشنل میں پاکستان کو بہت زیادہ اہمیت ملی۔ تو خیر یہ ایک بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے، میں اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی بھی لوگ کروں گا۔ ان لوگوں سے انتہائی معذرت جو اس سے دل آزاری اگر کسی کی ہو، کیونکہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ مجھے پاکستان اور اسلام سے پیار ہے۔ میں جو پاکستان کے لیے اچھا کام کرے گا وہ 1 کرے، 2 کرے، 10 کرے، 1000 کرے، میں اس کو اپریشیٹ کروں گا۔ جو غلط کرے گا اس کو غلط بھی کہوں گا۔ عمران خان ہر لمحے ہر معاملے میں ٹھیک نہیں ہے، میں یہ بالکل برملا اظہار کرتا ہوں، مگر جو انہوں نے اچھے کام کیے ہیں وہ بے شمار ہیں۔ میں انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔